أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بارك الله لي ولكم أيها المسلمون في هذه الآيات الكريمة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وبما فيها من الدروس والعبر، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا ورسولنا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث له صحيح أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه،
فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ میرے دینی بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، میں نے آج خطبے میں پہلے حصے میں حمد و صلات پر مشتمل خطبے کے بعد سورہ لقمان کی چند آیات کی تلاوت کی، جس کی سماعت آپ نے فرمائی۔ خطبے کے دوسرے حصے میں حمد و صلات کے بعد میں نے ایک حدیث پیش کی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، اسلام کی فطرت پر۔ پھر جب وہ پیدا ہونے کے بعد بڑھتا ہے، پلتا ہے، اپنے والدین کی آغوش میں اس کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، اور یوں وہ سن و سال کے اعتبار سے بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے والدین کی تعلیم و تربیت کا، والدین کی جانب سے اس کو حاصل ہونے والی نشو و نما کا اس پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اس کو اپنی تعلیم و تربیت کی روشنی میں اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں، یا پھر اگر وہ نصرانی ہیں ماں باپ تو اس کو اسی کی تعلیم دیتے ہوئے اور اسی نہج پر ان کی پرورش و پرداخت کرتے ہوئے اسے نصرانی بنا ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی اگر مجوسی ہوئے والدین تو پھر اپنی تربیت کی بنا پر جو ان کو وہ دیتے رہتے ہیں مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی تربیت کا، اور جس ماحول میں کوئی پیدا ہونے والا بچہ پرورش و پرداخت پاتا ہے اور وہ عمر کے لحاظ سے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ عقل و شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جس ماحول میں وہ پلتا ہے، جن فضاؤں میں وہ سانس لیتا ہے، اور جن کی تربیت کا اور تربیت کی چھاپ کا اثر پڑتا ہے، وہی طریق، وہی دین، وہی سارا رنگ ڈھنگ اپناتا ہے۔ مسئلہ دین کا ہے کہ اگر اس کے والدین دیندار ہیں، اور اس طرح سے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ دین تو اسلام ہے، اس لیے ہم مسلمانوں پر جن کو اللہ جل وعلا نے اولاد کی نعمت دی ہو، انہیں مسلمان بنانے کی فکر دامنگیر رہنی چاہیے۔ یہ اس کو مسلمان بنایا کیسے جائے گا کہ وہ ان کو بہترین تعلیم دے، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اس طرح سے سنواریں اور اس طرح سے ان کو آراستہ پیراستہ کریں، بہترین ادب سکھاتے ہوئے کہ جب وہ جمع ہو اور تکلیف کی عمر کو پہنچے تو اس طور پر دینی اعتبار سے اس کی شخصیت کی تشکیل پائے کہ ایک بہترین بندے مسلم، ایک بہترین مومن،
کے طور پر وہ اپنی اصل زندگی کا آغاز کرے۔ والدین کی تعلیم و تربیت کے اثر سے ماحول کے اور موجودہ جن فضاؤں میں وہ انسان چھوٹا والا سانس لیتا ہوا بڑھتا ہے، اس کی اثر و تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک مسلمان کو اپنے بچوں کو بہترین باتیں بتانی چاہیے، عقیدے کی، توحید کی، نیک اعمال کی، بہترین اخلاق کی اور اس کی اور دیگر دینی ذمہ داریوں کی بابت کچھ نصیحتیں کرتے ہی رہنا چاہیے ماں باپ کو۔ اور باپ کا کردار کیا پوچھنا، وہی تو گھر کا اصل نگہباں ہوتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کی ساری ذمہ داری اسی کے متعلق ہوتی ہے، انہی کا نگہباں وہی ہوتا ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں سورہ لقمان میں اللہ کے اس بندے جس کو اللہ جل وعلا نے حکمت عطا کیا تھا اور اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اور اس حکمت کی روشنی میں، علم کی روشنی میں ایسا عمل جو علم پر ابھارتا ہو، جو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہو، اسی کو تو حکمت کہتے ہیں۔ اس حکیم بندے نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی، کچھ نصیحتیں کی۔ انہی نصیحتوں کو میں سرسری ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ یہی وہ نقوش اور یہی وہ خطوط ہیں کہ جن پر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے، پہلی چیز جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس طرح سے ایک باپ کی طرف سے پہلی تعلیم اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی اور توحید کو اچھی طرح سے جاننے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے اور توحید کو اپنا سب سے اہم ترین اور اللہ جل وعلا کا اولین حق سمجھتے ہوئے عقیدہ بنانے کی تلقین اور اس کی وصیت ہونی ہی چاہیے۔ اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مسئلہ توحید تو ہمارے دین کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ اسی توحید ہی کی خاطر تو اللہ جل وعلا نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے۔ اسی توحید کی خاطر اللہ جل وعلا نے جب امت میں توحید کی ڈگر سے بنو آدم ہٹے تو رسولوں کی بعثت کا اور اپنے اول رسول نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا اور رسولوں کا ایک سلسلہ رہا۔ کتاب نازل ہی اسی کی لیے کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ توحید اور مسئلہ توحید کو اچھی طرح جانا اور سمجھا اور اس کے سارے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اور یہاں پر سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ توحید صحیح اور معتبر ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ شرک سے اجتناب والی بات مانی بھی جائے اور عمل سے بھی اس کا ثبوت ظاہر میں فراہم کیا جائے کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی لیے تو اس حکیم بندے نے اپنے بیٹے کو یہ لفظ کہا کہ لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اسی لیے یہ بات یاد رہے کہ توحید شرعی میں اصل یہ ہے کہ پہلے غیر اللہ کا اور غیر اللہ کی عبادت کا، غیر اللہ کی پرستش کا پہلے انکار کیا جائے اور پھر انکار کے بعد اللہ جل وعلا کے لیے عبودیت اور الوہیت کا مکمل طور پر خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کا اقرار کیا جائے اور اس پر عملی جامہ پہنایا جائے۔ اور یہ باتیں قرآن عظیم کی آیات میں متعدد مقامات پر ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے طاغوت کا
کفر ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والی بات اور اس کے صحیح معنی کو اخذ کرنے والی بات کو اعتبار حاصل ہوگا جب معبودان غیر اللہ کا انکار کیا جائے اور ان سے برات کا اظہار کیا جائے اور ان سے مکمل طور پر ناتا اور رشتہ کاٹ لیا جائے اور ان کی عبادت قطعی طور پر نہ کی جائے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھا جائے، اللہ کی توحید پر ثابت قدم رہا جائے۔ یہی تو مضبوط بندھن ہے کہ جس میں کوئی بات خرابی والی پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اور ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ توحید و شرک کے مسئلے میں سب سے اہم ترین کمزور پوائنٹ یہ ہے کہ توحید کا حقیقی معنی و مفہوم اور شرک کا جو صحیح معنی ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں، اور یہ بات جاننا چاہیے کہ توحید کا مطلب اور شرک سے اجتناب کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ عبادت کی کوئی بھی قسم، عبادت کی کوئی بھی صورت، عبادت کا کوئی بھی مظہر جس کا عبادت ہونا کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم اور معروف ہے، اس کو صرف اللہ جل وعلا کے لیے بجا لایا جائے اور غیر اللہ کو اس عبادت میں قطعی طور پر شریک نہ کیا جائے اور اس عبادت کو کسی غیر کے لیے بجا نہ لایا جائے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ حتیٰ کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد توحید کے بعض اور عبادت کے بعض جو صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، اس کو ادا کرنے کے باوجود بھی شرک پایا جا سکتا ہے۔ اسی کو تو اصل مسئلہ ہے کہ اہم ترین کی جس کو سمجھا نہیں، سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا خالی اور نماز خالی پڑھ لیا بس توحید خالص والی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ شرک سے اجتناب ضروری ہے، وہ بھی پہلے غیر اللہ کی عبادت کا اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنے کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ورنہ یہ بات آیت کریمہ کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی شرک پایا جا سکتا ہے، ایک ایمان والا بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ بہرحال تو یہ پہلی تعلیم چاہیے کہ صاحب اولاد حضرات اپنی اولاد کو توحید خالص کی تعلیم دیں۔ ایک اور تعلیم یہ ہے کہ اللہ جل وعلا چونکہ تمام اعمال سے ہمارے واقف ہے، اس لیے کہا بیٹا عمل کوئی بھی ہو، عمل صالح ہو، عمل بد ہو، خیر ہو، شر ہو، نیکی ہو، برائی ہو، اور وہ بھی بہت معمولی ہو، رائی کے دانے کے برابر، اور تم وہ عمل کرتے ہوئے کسی چٹان کے پیچھے ہو، آسمان کی بہنائیوں میں ہو، زمین کی وسعتوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ عمل تم کر رہے ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو کوئی جانتا نہیں، دیکھتا نہیں، انسانوں میں سے مخلوقات میں سے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جانے نہ جانے، مگر اللہ جل وعلا اس کا علم رکھتا ہے اور وہ اس کو لا کے رہے گا، قیامت کے دن اس کو حاضر کرے گا۔ اسی بات کو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا اور سمجھایا، اور اس سے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ تم اللہ جل وعلا کو اپنا رقیب اور اپنا علیم و خبیر جانتے رہو۔ اس لیے اگر برائی جو عموماً انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ چھپ کے کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر یہ نقطہ واضح کیا کہ تم لاکھ چھپ کے کرو گے برائی، کسی پہاڑ کی چٹان کے پیچھے جا کر کے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور آسمان کی وسعتوں میں یعنی کہیں بھی فضاؤں میں تم ہو جاؤ، اور اس طرح سے زمین کی پہنائیوں میں اور اس کی طول و عرض والی جگہوں پر کہیں بھی چھپ کے اگر کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ جل وعلا معاذ اللہ اس سے بے خبر ہے، نہیں، یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔
اللہ جل وعلا تو ساری چیزوں سے واقف ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد میں بات اپنی مختصر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک عظیم الشان وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، ہمیں سبق لینا چاہیے اور اس کو اسوہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سے آپ سے سب سے مطلوب ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز پابندی سے پڑھا کر۔ نماز کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ بڑا اہم ہے معاملہ، اور غفلتیں جو اس میں ہیں ہم سے، آپ سے اور ہماری اولاد سے، وہ ناقابل بیان ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نماز کی پابندی کی وصیت و تلقین کیا کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باپ آخر کیوں کرے گا وصیت، کیوں کر اس کو ابھارے گا اقامت صلاۃ پر، اگر وہ خود نماز سے غافل اور اس سے دور ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس ایک چیز ہو ہی نہ وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے۔ کتنے ہیں صاحب اولاد کہ جو خود نماز سے دور ہیں، لہذا نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اولاد کی تربیت کے جو نقوش و خطوط ہونے چاہیے، ان میں سے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو صلاۃ فریضہ پابندی سے پڑھنے کی وصیت و تلقین کرتے رہنے چاہیے۔ اس موضوع پر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک ذمہ داری یہ بندے مسلم پر عائد ہوتی ہے کہ وہ جہاں رہے اس کا کردار ایک دائی کا ہونا چاہیے۔ دائیانہ کردار کا یہ تقاضا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دیتا رہے، برائیوں سے جہاں برائی نظر آئے روکتا رہے۔ یہی بات یہاں پر کہی گئی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان خوش نصیبوں کو جن کو اللہ جل وعلا نے اولاد کی نعمت دی ہے، ان کو یہ بات بھی سکھائیں، بتائیں کہ بیٹا کہیں بھی رہو، اچھائی کی بات کرو، اچھائی کو پھیلانے کے لیے اس کی تلقین و وصیت کرتے رہو، اس کا امر کرتے رہو، اس کا حکم دیتے رہو اوروں کو۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور ناپسندیدہ چیزوں سے، شریعت کے مخالف قول و عمل جو کچھ بھی ہو اس سے روکنے کی کوشش اپنی وسعت بھر، اپنی استطاعت بھر کرتے ہی رہو۔ اور اس کے بعد ایک عظیم الشان مسئلہ یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے مصائب اور آفات ہیں کھڑے راہوں میں جن سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ وصیت بھی کی کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، بیٹا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں کوئی تکلیف تو تم کو پہنچے اس پہ صبر کرنا، صبر کرنا، جمے رہنا، لاکھ تکلیفوں کا سامنا ہو، جور و ستم سے پیش آنے والا آتا رہے، لیکن تم اپنے اس خصلت، اپنے اس عمل اور اپنے اس دائیانہ کردار سے باز نہیں رہنا، بلکہ اس پر کار بند رہنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بڑے ہی دل گردے کی بات ہے، بڑے عزم و حوصلے کی چیز ہے کہ انسان دینی کام کرتا رہے، دائیانہ کردار ادا کرتا رہے، دعوت پیش کرتا رہے، خیر کو پھیلانے والی بات کرتا رہے، برائیوں کے ازالے کے لیے ممکنہ حد تک کوشش کرتا رہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا اس کے ساتھ سلوک و برتاؤ کر رہی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تکلیف کا سامنا کرنا ہی ہوگا، مگر اس کی بنیاد پر اپنا وہ دائیانہ کردار چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک اور بہت ہی عظیم الشان بات کہی تھی، جس کو ایک جملے میں میں ختم کر رہا ہوں، اخلاقیات کی تعلیم دی کہ تمہارے اندر ناز، غرور، تکبر، اطراحت اور بہت زیادہ دوسروں پر بڑے بننے والی عادت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو
पसंद नहीं करता है। तुम्हारे हत्ता कि ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारे चलने का अंदाज बेटा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि लगो कि मरियल हो, बहुत धीरे धीरे चलो, और ऐसा ना हो कि बकटक भागते रहो। तुम्हारी चाल भी ज़ाहिरी तौर पर चलने की दरमियानी होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज़ भी बाज़ आवाज़ें पस्त रहनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा बिला वजह बेसबब खामखा के लिए बेसमझी हुई चीज़ें तेज़ तेज़ बोलना ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। इसीलिए तो गधों की आवाज़ सबसे ख़राब आवाज़ करार दी जाती है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम असहाबे औलाद को और हर मुसलमान को भी अपने बेटों की तालीम और तरबियत की सही मानों में फ़िक्रमंदी अता करे और हम उनको एक अच्छा इंसान ही नहीं, अच्छा मुसलमान ही असल बनाना है, मुवहिद बनाना, मोमिन बनाना और साहिबे मकारिम अखलाक बनाने की फ़िक्र करना ज़रूरी है। अल्लाह तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़म्बिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। व क़ूमू इला सलातिकुम।